24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چوتھی جماعت کی اردو کے باب نمبر 17 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے چچا کا گاؤں. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، کہانی پڑھ کر عنوان، عناصر اور نتائج اخذ کر سکیں، محاوروں کو جملوں میں استعمال کر سکیں، مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، اور اپنے ماحول سے متعلق کسی عنوان پر اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. سب سے پہلے آپ پوچھیں گے کہ آپ میں سے کون کون گاؤں میں رہتا ہے. یہ اب اس کا انحصار جواب کا اس بات پر ہے کہ کچھ بچے ہو سکتا ہے گاؤں میں رہتے ہوں، اگر اسکول ایسی جگہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسکول ہو جس میں کوئی بھی بچہ گاؤں سے نہ آتا ہو. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ سوال کے جواب کیسے آتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ آپ میں سے کس کس نے گاؤں دیکھا ہے. اس سوال کے جواب میں یقیناً چند بچے ضرور ایسے آپ کو مل جائیں گے جو بتائیں گے کہ انہوں نے گاؤں دیکھا ہے. اگلا سوال ہے کہ شہروں کے مقابلے میں گاؤں میں صفائی کیسی ہوتی ہے. ظاہر ہے بہت فرق ہے، اور بچے یقیناً اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ صفائی کا عالم کیا ہوتا ہے گاؤں میں شہروں کے مقابلے میں. پھر ہے کہ شہروں کے مقابلے میں گاؤں میں سہولتیں کیسی ہوتی ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو بچوں کو ذرا وقت دینا ہوگا، اور اگر کسی نے گاؤں نہیں بھی دیکھا اور اگر کوئی گاؤں میں نہیں بھی رہتا تو وہ جواب کے طور پر ضرور کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ سہولتیں کیسی ہوتی ہیں. اب اس میں جو ایک کلیدی جملہ آپ ان کی مدد کے لیے بول سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سہولتوں کے نام لینے کو چھوڑیں. وہ جو کلیدی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سی ایسی ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انہیں شہر آنا پڑتا ہے. زیادہ تر کام ان کے ایسے ہیں جن کے لیے ان کو شہر آنا پڑتا ہے، چاہے وہ طبی ضروریات ہوں، چاہے کوئی خرید و فروخت کے معاملات ہوں، اشیاء کے خریدنے کی بات ہو، تو ان کو شہر آنا پڑتا ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ شہر کے مقابلے میں گاؤں میں سہولتیں بہت کم ہوتی ہیں.
گاؤں کے لوگ صفائی اور سہولتیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ اس لحاظ سے بڑا مفید سوال ہے کہ یہ بچوں کو سوچنے پر مجبور کرے گا، اور وہ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ گاؤں کے لوگ یہ کریں تو صفائی بہتر ہو سکتی ہے، یہ کریں تو سہولتیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور یہ چونکہ آخری سوال ہے جس کی مدد سے آپ نے بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جانا ہے، تو اس سوال کے جواب میں آپ بچوں سے بہت سی باتیں اخذ کروا سکتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ چچا کا گاؤں۔ علی 5 برس بعد اپنے چچا کے گاؤں آیا تو وہ گاؤں کا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر چیز بدل چکی تھی۔ گلیاں ہموار اور صاف ستھری تھیں۔ جگہ جگہ ہرے بھرے درخت نظر آ رہے تھے۔ وہ گھر پہنچا اور فردن فردن سب سے ملا۔ اس کے چچا زاد بھائی اور بہنیں اسے اچانک اپنے درمیان پا کر بہت خوش تھے۔ اس کا چچا زاد بھائی اجمل خاص طور پر بہت خوش تھا کیونکہ وہ علی کو بہت پسند کرتا تھا۔ اسے کئی سالوں سے علی کا انتظار تھا تاکہ وہ دونوں مل جل کر وقت گزاریں اور خوب لطف اٹھائیں۔ اجمل اسی لیے علی کے پاس سے نہیں اٹھ رہا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ شام کے وقت علی نے اجمل سے کہا کہ وہ 5 سال بعد آیا ہے اور اسے گاؤں بہت بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ کیوں نہ گاؤں کا ایک چکر لگایا جائے؟ اجمل خوشی خوشی تیار ہو گیا اور وہ دونوں گاؤں کی سیر کو چل نکلے۔ علی اور اجمل آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ علی گلیوں، مکانوں اور دیگر مختلف جگہوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سہولیات دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ مثلاً دواخانہ، پانی کی نکاسی کا نظام، صاف پانی کا پلانٹ اور بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پارک۔ وہ حیران تھا اور اس کی نظروں کے سامنے 5 سال پہلے والے گاؤں کا نقشہ گردش کر رہا تھا۔ آخر علی نے اجمل سے پوچھ ہی لیا کہ یہ انقلاب کیسے آیا؟ اجمل نے جواب دیا کہ اس سوال کا تسلی بخش جواب تو اس کے ابو ہی دے سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ رات کے کھانے کے بعد تم انہی سے پوچھو۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ کھانے کے بعد علی بولا، چچا جان، گاؤں کی حالت کیسے بدلی؟ چچا بولے کہ یہ سب گاؤں ہی کے ایک شخص احمد کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے گاؤں اور یہاں بسنے والوں کے لیے ایسے کام کرنا چاہتا تھا جس میں سب کا فائدہ ہو۔ یہ اس کا خدمت خلق کا جذبہ ہی تھا کہ گاؤں میں یہ تبدیلیاں ممکن ہوئیں۔ بچوں نے سوال کیا کہ یہ خدمت خلق کیا ہوتا ہے؟ چچا جان نے کہا، خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے لوگوں کے کام آنا اور
ان کی مشکلات کم کرنا۔ ایسے کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور انسانی ہمدردی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ احمد نے اس کام کی ابتدا گاؤں میں صاف پانی کی فراہمی سے کی۔ اس کے لیے اس نے اپنی ذاتی رقم خرچ کر کے پینے کے صاف پانی کے لیے ایک فلٹر پلانٹ لگایا، جہاں سے لوگ پینے کا صاف پانی بالکل مفت حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد گاؤں کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے اس نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر ایک فلاحی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے گاؤں میں صحت و صفائی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کا انتظام کرنا شروع کیا، اور کمیٹی نے ایک فنڈ قائم کیا۔ ان کاموں کے لیے گاؤں کے ہر خاندان سے ہر ماہ کچھ رقم اکٹھی کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی حکومت بھی کچھ امداد کرتی رہی۔ اس طریقے سے رقم اکٹھی ہوتی رہی اور گاؤں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ گاؤں میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ کمیٹی کے ارکان مہینے میں ایک دفعہ ملتے ہیں اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، جس سے گاؤں میں بہتری آ رہی ہے اور سماجی شعور بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر بچے بہت خوش ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ وہ بھی دوسروں کے کام آئیں گے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ لفظ ہے برس۔ اسے بعض اوقات کچھ لوگ غلط تلفظ کے ساتھ یعنی برس کے طور پر پڑھ دیتے ہیں۔ بارش برس رہی ہے۔ لفظ برس ہے۔ برس کے معنی سال، اور بارش کے لیے بھی برس ہی استعمال ہوتا ہے۔ وہ سالگرہ جب منائی جاتی ہے تو بعض اوقات بہت ایک مشہور شعر ہے۔ میں نے جیسے محترم ٹیچر آپ سے گزارش کی تھی کہ وزن جو ہے چونکہ شعر کا لازمی جزو ہوتا ہے، شعر میں آپ کسی ایک لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ بول دیں تو اس شعر کا وزن گر جاتا ہے۔ تو میں نے ایک شعر کا آپ سے ذکر کیا جو سالگرہوں پر پڑھا جاتا ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ اب یہ دونوں مصروں میں لفظ برس استعمال ہوا ہے۔ اے ابر کرم آج اتنا برس، دیکھیے یہ چاہے برس سال کے معنی میں ہو چاہے بارش کے معنی میں، تو تلفظ اس کا برس ہے۔ انتظار، اس لفظ میں تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ تے پر جزم کے ساتھ لوگ اس کو بول جاتے ہیں روانی میں۔ انتظار غلط ہے۔ آپ نے اگر درست اردو بولنی ہے تو پھر انتظار ہی کہنا ہوگا۔ لطف، یہ انہی 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جس کے درمیانی حرف پر جزم ہے، اور اس کو جزم کے طور پر ہی پڑھنا چاہیے۔ لطف تو بالکل نہیں کہا جا سکتا، بہت برا لگتا ہے۔ لفظ ہے لطف۔ مختلف،
یہ لفظ چونکہ بہت عام استعمال ہونے والا ہے، اس لیے اسے صحیح طور پر پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم اس لفظ کو غلط بولتے ہوئے تے پر جزم کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مختلف وہ غلط ہے، تے پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مختلف، نکاسی، نون کے نیچے زیر ہے، اس کو نون کے اوپر زبر کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھا جا سکتا۔ لفظ نکاسی ہے، نکاسی۔ گردش، دال کے نیچے زیر ہے، گردش نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھتے ہیں لوگ، لیکن بات محترم ٹیچر وہی ہے کہ فرق تو تھوڑا بعض اوقات لگتا ہے۔ اب جب کسی کو یہ معلوم ہی نہیں، اس نے کبھی لغت دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کیا، تو پھر اسے جب معلوم ہی نہیں کہ یہ لفظ گردش ہے، یا اس نے کسی اچھے بولنے والے کو نہیں سنا، دیکھیں نا جی، زبان تو سننے سے سیکھتا ہے بندہ، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گردش نہیں ہے، گردش ہے؟ تو یہ پھر ذریعہ یا تو آپ اچھے بولنے والے کو سنیں، لیکن پھر بھی جو لغت کی اہمیت ہے، چونکہ لغت واحد سند ہے، اور اعراب کے ساتھ چونکہ الفاظ دیے ہوتے ہیں۔ انقلاب، اب اس کو بھی انقلاب پڑھ دیتے ہیں لوگ، کاف پر جزم استعمال کرتے ہوئے۔ کاف کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اسے پڑھا جائے گا انقلاب۔ کوششوں، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے اس لحاظ سے کہ آپ ذرا پہلے شین کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہٹا کے پڑھنے کی کوشش کریں، آپ سے پڑھا نہیں جائے گا لفظ۔ زبر کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں، کوششوں، اور وہ دونوں شین آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ جو زیر ہے پہلے شین کے نیچے، آپ اس کو ذرا احتیاط سے اگر پڑھیں اور بولیں تو پھر دونوں شین نہیں ملیں گے۔ کوششوں، دیکھا، آپ اگر شین پہلے شین پر جزم استعمال کر جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا اس کو پڑھنا۔ کوششوں، کوششوں۔ غرض، ابتدا، تے کے نیچے زیر ہے، ابتدا پڑھ جاتے ہیں لوگ، بہت زیادہ لوگ ابتدا پڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کہ تے کے اوپر جزم استعمال کر رہے ہیں یا زبر استعمال کر رہے ہیں۔ سو احتیاط کے ساتھ لفظ ہے ابتدا۔ فراہمی، ہے پر زبر ہے، اور پتہ چلنا چاہیے جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ہے پر زبر استعمال ہوئی ہے۔ فراہمی، فراہمی نہیں، وہ پھر الف بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ رقم، رقم نہیں، رقم، چاہے وہ پیسے ہیں چاہے وہ تحریر کے معنوں میں ہے، لفظ ہے رقم۔ کارکردگی، یہاں بالکل اسی طرح جس طرح فراہمی میں نے ذکر کیا کہ ہے کے اوپر آپ نے زبر کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے۔ کارکردگی، عہد۔ اب اس لفظ کو بات ساری احتیاط کے ساتھ پڑھنے کی ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو عہد پڑھتے ہیں، یعنی ہے پر زبر استعمال کر جاتے ہیں۔ اگر آپ عین زبر کے ساتھ عین پر زور دیں گے، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں سٹریس ڈالیں گے اس کے اوپر، تو پھر ہے کو جزم کے ساتھ آسانی سے پڑھا جائے گا، عہد، ورنہ عہد پڑھا جائے گا۔ درست لفظ ہے عہد۔
طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہموار، برابر، اونچ نیچ کے بغیر، مسطح جسے کہتے ہیں، اونچ نیچ نہ ہو، بالکل ہموار، پلین۔ فردن، فرد سے یہ بنا ہے فردن، یعنی ایک ایک سے باری باری۔ سہولیات، سہولت کی جمع ہے، اور سہولت کے معنی آسانی، سہولیات کے معنی آسانیاں۔ انگریزی میں آپ جس کو کہتے ہیں فیسلٹیز۔ اچھا، میں ویسے اس بات کے حوالے سے اور ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا، میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی ہے کہ زبان تو زبان ہے، اور زبانوں کی جو آپ کہتے ہیں نا مہارتیں ہیں، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے اس میں مہارتیں وہی ہوتی ہیں بنیادی طور پر، یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور پھر لکھنا۔ تو ہم چونکہ ہماری سوسائٹی میں انگریزی اور اردو دونوں پڑھائی جاتی ہیں، اور زبان دانی میں بہت سی چیزیں مشترک ہوتی ہیں، تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ بچے چونکہ انگریزی بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر الفاظ کے معنی سمجھنے میں آپ ایک دوسری دونوں زبانوں کی آپس میں مدد لے سکتے ہیں، یعنی اردو پڑھاتے ہوئے آپ کبھی انگریزی کی مدد لے لیں، انگریزی پڑھاتے ہوئے آپ اردو کی مدد لے لیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ آسانیاں ہیں تو فیسلٹیز ہیں۔ حیرت، حیرانی، محترم ٹیچر، میں آپ سے یہ بھی یہاں بتا دوں ایک لفظ کے حوالے سے کہ لفظ حیرانگی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، سرے سے غلط ہے۔ ہمیں جب بھی بولنا ہو حیرانی ہی بولنا چاہیے۔ گردش کرنا، گھومنا، بسنے والے، رہنے والے، غرض، ضرورت، خوشنودی، خوشی، رضامندی، فراہمی، پہنچانا، سپلائی جس کو کہتے ہیں، جائزہ، جانچ پڑتال۔ آپ بچے کو جواب لکھتے ہیں سوال کا تو آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی جانچ کرتے ہیں۔ سماجی، سماج سے نکلا ہے، اور سماج کے معنی ہے معاشرہ، سماجی، معاشرتی یا معاشرے سے متعلق۔ شعور، سمجھ۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب محترم ٹیچر، آپ اگر اس متن کے مفہوم کے حوالے سے آپ اگر اس کا مرکزی خیال بچوں سے پوچھیں اور بچوں کو بتائیں۔ اب دیکھیے، اس کا عنوان تو ہے نا چچا کا گاؤں، لیکن اس متن میں سے جو پیغام پڑھنے والے تک پہنچتا ہے وہ پیغام 3 لفظی پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے، آپ اس کو نوٹ کریں اور بچوں کو بھی بتائیں۔ وہ پیغام ہے اپنی مدد آپ، اور ان کو آپ بتا سکتے ہیں مفہوم بتاتے ہوئے کہ بچوں، ہمارا عام طور پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہم
اکثر کاموں کے لیے ہم حکومت کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ان کاموں کے لیے بھی جو ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مفہوم اور اس کا مرکزی خیال، اپنی مدد آپ۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ یہ سرگرمی جس کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے اسکول کے مسائل اور ان کا حل پر جملے لکھنا۔ اچھا موضوع ہے۔ صفحہ نمبر 110 پر تخلیقی لکھائی کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء اپنے ماحول سے متعلق کسی عنوان پر اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ جملے لکھوانے سے پہلے طلباء کے ساتھ گفتگو کریں۔ بچے سمجھدار ہیں، چوتھی جماعت کے ہیں، یہ چونکہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی کہ پیشترش کے بچے جملے لکھیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں، گپ شپ کریں اس عنوان پر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ واضح ہو جائے گا ان پر کہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کے کیا کیا حل ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ جملے لکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور چونکہ انہوں نے محدود تعداد میں جملے لکھنے ہیں، انہیں بتائیں کہ وہ ایک جملے میں مسئلہ اور حل دونوں لکھیں گے، ورنہ یہ بہت جواب ان کا بہت بڑا ہو جائے گا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔